یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے اس کا اپنا سوتیلا باپ سیکچوئل ابیوز کر رہا تھا اور سیلف ڈیفنس میں اس سے باپ کا قتل ہو جاتا ہے، جس کے بعد اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے جہاں سپاہی سے لے کے جیلر تک سبھی اسے ابیوز کرتے ہیں۔ مووی شروع ہوتی ہے اور ایک لڑکی کو اپنے روم میں دکھایا جاتا ہے جس کا نام اینا ہوتا ہے۔ وہ میوزیشین بننا چاہتی تھی اور اس کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، وہیں اس کا سوتیلا باپ اس کے روم میں آتا ہے اور اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اینا بہادری سے اس کا مقابلہ کرتی ہے لیکن اسی دوران وہ اسے دھکا دیتی ہے جس سے وہ زمین پہ جا لگتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کیس کورٹ میں جاتا ہے جہاں وہ جج کو یہ سب بتاتی ہے لیکن اس کی اپنی ماں ہی اس کے خلاف گواہی دے دیتی ہے۔ یوں اسے عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ پھر اینا کو ایک پریزن وارڈ میں بھیجا جاتا ہے جہاں وارڈن اس کا سب کے ساتھ انٹروڈکشن کرواتا ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد اینا کو سینڈی کے روم میں بیڈ ملتا ہے۔ اینا کی نیچر تھی کہ وہ ہمیشہ ریزرو رہتی تھی۔ سینڈی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی۔ اگلے دن سب پریزنر کو باہر واک کے لیے نکالا جاتا ہے جہاں پریزن لڑکیوں کے دو گروپ تھے، ایک گروپ کا نام ساؤتھ گروپ تھا اور ایک کا نام نارتھ گروپ تھا۔ وہیں ان میں سے نارتھ گروپ کی لڑکیاں اسے اپنے گروپ میں شامل ہونے کو بولتی ہیں لیکن وہ منع کر دیتی ہے۔ واک سے واپس اندر آ کے وہ لڑکیاں اینا کو سٹور روم میں لے جاتی ہیں جہاں وہ اسے بری طرح پیٹتی ہیں، اور وہ ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اینا نے ان کے گروپ کو جوائن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب اینا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جو اس کا چیک اپ کرتی ہے، ساتھ اینا کو کہتی ہے کہ تم وارڈن سے بات کرو کہ تمہیں سیفٹی ایشوز ہیں، وہ تمہیں الگ روم دے گا۔ اب اس کے بعد اینا وارڈن کے آفس میں جاتی ہے جس کا نام فرینک ہوتا ہے۔ اسے سب بتانے کے بعد سیپریٹ روم کی ریکویسٹ کرتی ہے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ سیپریٹ روم کے لیے تمہیں میرے ساتھ انٹیمیٹ ہونا پڑے گا، لیکن اینا یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی اور واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ اینا اپنے بیڈ پہ جاتی ہے اور وہیں سینڈی اس کے پاس آتی ہے، اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہلاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ فزیکل ہو جاتی ہے۔ اینا چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں روک پاتی۔ اگلے دن پھر سب پریزنر کو واک پہ نکالا جاتا ہے جہاں نارتھ گروپ کی لڑکیاں اینا کو تنگ کرتی ہیں۔ تبھی اینا ساؤتھ گروپ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اس گروپ کی لیڈر مارکا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ گروپ جوائن کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ گروپ لیڈر اینا پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور اسے کہتی ہے کہ تم پہلے اپنی لائلٹی کا پروف دو۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور نارتھ گروپ کی ہیڈ جیسیکا کی پٹائی کرو، پھر میں تم پہ ٹرسٹ کروں گی۔ اینا جاتی ہے اور نارتھ گروپ کی ہیڈ کو پکڑ کے ٹھیک ٹھاک دھو ڈالتی ہے۔ جیل میں موجود سبھی لڑکیاں اینا کی بہادری سے امپریس ہو جاتی ہیں۔ وہیں سپاہی آتے ہیں اور اینا سے اس لڑکی کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اینا کو پکڑ کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ جب اینا اس گروپ کی ہیڈ کو مار رہی تھی اس وقت اس گروپ کی لڑکیوں نے اس کی ویڈیو بنا دی تھی۔ اب اینا کو سزا دی جاتی ہے جہاں اسے ننگا کر کے 48 گھنٹے کے لیے آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں پریزن وارڈن فرینک اینا کو کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ انٹیمیٹ نہیں کرو گی تو یہ سزا 48 گھنٹے سے 1 مہینے تک بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب اس سچویشن میں اینا کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اس لیے وہ اس کی بات مان لیتی ہے۔ سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد اینا واپس آتی ہے اور اسے مارکا اپنے گروپ میں ویلکم کرتی ہے اور ویلکم گفٹ کے طور پہ وہ اینا کے ساتھ فزیکل ہو جاتی ہے۔ اگلے دن اینا کی ماں اینا سے ملنے آتی ہے جہاں وہ اسے سہارا دینے کے بجائے اس پہ چلاتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، تم نے الزام لگایا ہے اس پر، اور اینا کو لان تان کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن اینا کو اب ساؤتھ گینگ کی شکل میں ایک نئی فیملی مل چکی تھی جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ اینا پہ نارتھ گینگ کی ایک لڑکی اٹیک بھی کرتی ہے لیکن اینا اسے اچھے سے سبق سکھاتی ہے۔ اس فائٹ کے بعد اینا کو فرینک پھر اپنے آفس بلاتا ہے اور اسے اس کے جھگڑے کی ویڈیو دکھا کے بلیک میل کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے۔ اینا کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی لیکن اب اس کی برداشت بھی جواب دے رہی ہوتی ہے۔ اینا وہاں سے نکل کے اپنے روم میں جاتی ہے جہاں سینڈی اس سے فزیکل ہونے کی کوشش کرتی ہے جس پر اینا اسے ایک زوردار تھپڑ مار کے چپ کروا دیتی ہے۔ اگلے دن گارڈ سب قیدیوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے جہاں اسے سینڈی کے چہرے پہ زخم کا نشان ملتا ہے۔ اس کے پوچھنے پہ وہ بتاتی ہے کہ اینا نے مجھے تھپڑ مارا ہے، جس پر وہ گارڈ اینا کو دوبارہ فرینک کے روم میں لے جاتا ہے جہاں فرینک اسے پھر سے یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اینا اس بار منع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم پہ ریپ کے چارجز لگواؤں گی، جس کے بعد وہ اسے ڈاگ پریزن میں بھیج دیتا ہے۔ مووی آگے بڑھتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ اب اینا ڈرگز ایڈکٹڈ بھی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گینگ کی لیڈر کے پاس جاتی ہے اور ڈرگز لیتی ہے، ساتھ اسے ہیلپ کے لیے بھی بولتی ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ میں اس میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ اینا کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ایجیٹیشن کے موڈ میں چلی گئی تھی۔ اب اینا دوبارہ ان لڑکیوں کے پاس چلی جاتی ہے جو کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں تھی۔ ادھر مارکا بھی اینا کو اپنے گروپ سے کک آؤٹ کرنے کا اعلان کر دیتی ہے۔ اینا اب بالکل اکیلی رہتی تھی اور ڈرگز لینا اس نے بہت زیادہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ بھی خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن اینا ڈرگز لینے کے بعد پھر نارتھ گینگ کی لیڈر پہ اٹیک کرتی ہے اور اس کی دھلائی کرتی ہے، جس کے بعد پھر سے اسے فرینک کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اس بار فرینک اسے نیکڈ آئسولیشن میں ڈال دیتا ہے۔
اینا سزا کے بعد باہر آ کے پھر سے ڈرگز لینے لگتی ہے، جہاں ساؤتھ گینگ کی لیڈر مارکا آتی ہے اور اینا کو سمجھانے لگتی ہے، جس پر ان کا پھر سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اینا کو واپس نیکڈ آئسولیشن میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں اینا کو ایک کانچ کا ٹکڑا ملتا ہے جس سے وہ اپنی نبز کاٹ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک گارڈ گزرتا ہے جس کی نظر اینا پہ پڑتی ہے اور وہ اسے میڈیکل وارڈ میں لے جاتا ہے، جہاں اینا کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ وہاں پر اور بھی لڑکیاں تھیں جو کہ نشے کی عادی تھیں اور ان کا علاج چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، جسے دیکھ کے اینا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ ڈرگز نہیں لے گی۔ اگلے دن اینا کی ماں اس سے ملنے آتی ہے، جو اسے سوری بولتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، تم بے قصور تھی اور میں جلدی تمہاری رہائی کا ارینج کرتی ہوں۔ اینا فلی ریکور ہونے کے بعد فرینک کے پاس جاتی ہے اور اس سے ڈیل کرتی ہے کہ تم مجھے سیپریٹ روم دو اور ساتھ گٹار بھی، جہاں میں میوزک کی پریکٹس کر سکوں۔ اس کے بدلے میں تمہاری کمپلین نہیں کروں گی کسی سے بھی۔ اب اس ڈیل میں فرینک کا اپنا بھی فائدہ تھا، اس لیے وہ مان جاتا ہے۔ اینا کو سیپریٹ روم مل جاتا ہے جہاں وہ دوبارہ میوزک کی پریکٹس شروع کر دیتی ہے۔ ادھر ساؤتھ گینگ کی لیڈر مارکا کو اینا اور فرینک کی اس ڈیل کا پتہ چلتا ہے اور وہ جا کے اینا کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ اس کے بعد اپنے گینگ کو کہتی ہے کہ اسے پھینٹی لگاؤ اور وہ سب مل کے اینا کی دھلائی کرتے ہیں۔ فرینک نے اینا کو پرامس کیا تھا کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا، لیکن اس نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، جس کے بعد اینا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اسے سب بتائے گی کہ فرینک نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پھر اینا ڈاکٹر کے پاس جا کے اسے سب بتا دیتی ہے۔ ادھر فرینک یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور گارڈز کو آرڈر دیتا ہے کہ ڈاکٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جیل میں میوزک پروگرام ہوتا ہے، جہاں اینا اپنی پرفارمنس سے سب کے دل جیت لیتی ہے۔ پروگرام کے بعد فرینک اینا کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ضمانت پہ رہا کرواؤں گا، اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ انٹیمیٹ کرنا ہوگا۔ اینا ڈیل ڈن کر دیتی ہے۔ وہاں سے جا کے اینا سینڈی کو یہ سب بتاتی ہے، جس پر سینڈی اسے کہتی ہے کہ فرینک یہ سب تمہیں یوز کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ تمہیں ضمانت پہ باہر نہیں جانے دے گا۔ اب اینا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ سیکرٹ طریقے سے فرینک کی ریکارڈنگ کرے گی تاکہ وہ فرینک کو بورڈ ممبر کے سامنے ایکسپوز کر سکے۔ پھر اینا مارکا سے ایک سیکرٹ کیمرہ لیتی ہے اور فرینک کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے سب ریکارڈ کر دیتی ہے۔ اگلے دن بورڈ ممبر کے سامنے اینا کی ضمانت کا کیس جاتا ہے، جہاں اینا اپنے حق میں دلائل دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں فرینک اینا کو دھوکہ دے دیتا ہے اور بورڈ ممبر کو کہتا ہے کہ اسے پیرول پہ نہیں بھیجیں کیونکہ اس کا جیل کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ وہیں اینا پلان بی کے مطابق وہ خفیہ ریکارڈنگ بورڈ ممبر کو دکھا دیتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد فرینک کو ٹرمینیٹ کر کے گرفتار کر دیا جاتا ہے اور اینا کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اینا جیل سے جانے کے بعد ایک فنکشن میں پرفارم کرتی ہے اور یہیں اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔